السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین محمد صاحب ٹھٹھا پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وضو میں کوئی سنت رہ جائے تو اس وضو کا کیا حکم ہے؟ جی، دین محمد صاحب اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر وضو کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں، کوئی سنت رہ جاتی ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سنت کو چھوڑنا برا ہے، اطاعت لازم آتی ہے، مکروہ ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، لیکن وہ وضو ویلڈ ہے۔ یعنی اگر اس سے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ اس وضو سے آپ قرآن پاک کو ٹچ کرتے ہیں تو جائز ہے، اور ہر وہ عبادت جس کے لیے وضو ضروری ہے، آپ اس وضو کے ساتھ جس میں کوئی سنت چھوٹ گئی ہے، آپ ہر وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ مثال کے طور پر 3 دفعہ ہر عضو کو دھونا وضو میں یہ سنت ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ واحدۃ فتلک وظیفۃ الوضوء التی لا بد منہا۔ فرمایا اگر کوئی ایک دفعہ دھوتا ہے اعضاء کو، یعنی ایک دفعہ وضو کرتا ہے، تو فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں، یعنی اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جو آدمی ہر عضو کو دھوتا ہے، اس طرح وضو کرتا ہے کہ ایک ایک دفعہ دھویا ہے، تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کا وضو ہو جائے گا جب فرائض ادا ہو گئے ہیں تو۔ ومن توضأ اثنتین فلہ کفلان من الاجر، لیکن جو دو دفعہ اعضاء کو دھوئے وضو میں تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک ایک دفعہ اعضاء کو دھونے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، اس سے ڈبل ہو جاتا ہے ثواب۔ ومن توضأ ثلاثا فذلک وضوئی ووضوء الانبیاء قبلی، اور جو 3 دفعہ اعضاء کو دھوئے وضو میں تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ یعنی مکمل وضو تو وہی ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے، یعنی سنت ادا کی جائے۔ اسی طرح دیگر جو سنتیں ہیں، مثال کے طور پر مسواک کرنا سنت ہے، کلی کرنا یہ سنت ہے، اور 3 دفعہ کرنا، تو ان سنتوں کا لحاظ رکھے تو یہ مکمل وضو ہے اور نبی رحمت کی سنت یہ ہے۔ لیکن ایک ایک دفعہ اگر دھو لے تو فرض کیونکہ ادا ہو جاتا ہے، لہذا وہ وضو ویلڈ ہے، نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ ثواب میں کمی آ جائے گی۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔